بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم سامعین، آپ اسکرین پہ جس پوائنٹر کو دیکھ رہے ہیں یہ 1 mm یعنی 1 ملی میٹر کا نارمل پوائنٹر ہے، اور اس کے بعد ایک بال پوائنٹ ہے جو ہم نارملی یوز کرتے ہیں۔ آج میں ان عام اقلام کی مدد سے، یعنی جو کٹ نہیں ہیں اور پتلی نپ ہے ان کی، اس سے خوش خط لکھنا سکھاؤں گا۔ تو آپ اگر غور سے دیکھیں تو یہ نپ کہیں سے کٹی ہوئی نہیں ہے، بالکل گول نپ ہے۔ تو اس کی مدد سے ہم ایک لائن لکھیں گے، اور اس کے بعد پھر میں آپ کو اس کا مکمل طریقہ بتاؤں گا کہ کس طریقے سے ہم نے یہ لائن لکھی اور اس کے کیا اصول اور قواعد و ضوابط ہیں۔ تو میں یہاں لکھتا ہوں کٹ نہیں، عام قلم سے خوش خط لکھیں، ٹھیک ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے مگر کیسے، یعنی کیسے ممکن ہے کہ ایک عام قلم سے انسان بہت خوش خط لکھے اور دیکھنے والے کو بہت پسند آئے۔ تو اسی سوال کا جواب آج کی یہ ویڈیو ہے۔ تو اس کے لیے ہم چند شکلیں بنائیں گے، اور جن کی تعداد صرف 13 ہے۔ 13 چھوٹی چھوٹی چند چیزیں ہیں جس کو اگر آپ نے سیکھ لیا تو آپ مکمل طور پر بہترین طریقے سے لکھ سکتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم نے الف بنا دینا ہے، اور الف کے بعد ہم نے ایک بڑی مد بنانی ہے جو کھچی ہوئی ہو۔ اس کے بعد ایک چھوٹی مد، یہ چھوٹی مد بہت امپورٹنٹ ہے، بہت زیادہ یوز ہونے والی ہے۔ پھر بے پے کی جو شروع کی شکل ہے یعنی یہ بنا دینی ہے۔ اس کے بعد ہم نے اردو کا جیسے 7 ہوتا ہے وہ شکل بنانا ہے، جیسے اردو میں ہم 7 لکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ شکل بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ اور اس کے بعد ہم نے ایک خم بنا لینا ہے، جیسے کہ انسان کی پلکوں کے اوپر جو ہوتا ہے بہو، اس کی طریقے سے۔ پھر ایک ہم نے دائرہ بنا دیا، دائرے کے بعد ایک ہم نے یہ بنایا ہے کوما، جس کا منہ جو ہے وہ اوپری سائڈ ہے۔ پھر ایک کوما جس کی شکل نیچے کی طرف ہے، یعنی ایک الٹا کوما ہم نے بنا دیا۔ پھر ایک نارمل جیسے دال لکھتے ہیں، ایک ہم نے دال کی صورت بنا دینی ہے، یعنی دال، یہ بہت زیادہ استعمال ہونے والا ہے۔ اچھا، اس کے بعد ہم نے ایک گٹھان ٹائپ کا بنانا ہے، یعنی یہ فے اور قاف وغیرہ جب سینٹر میں آتے ہیں تو اس طریقے سے بنتے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد ہم نے ایک اور قوما سا بنانا ہے، لیکن یہ دوسروں کی طرح مڑا ہوا زیادہ نہیں ہوگا، یہ بھی بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے۔ اور یہ آخری چیز، یہ چھوٹا سا الٹا مد آپ اسے سمجھ لیں۔ اگر آپ ان تمام اشکال کی گنتی کریں تو یہ کل 13 ہیں ہمارے پاس، ٹھیک ہے۔ یہ 1 2 3 4 5 اور اس کے بعد 6 7 8 9 10 11 12 13، ٹھیک ہے۔ یہ 13 جو شکلیں ہیں ہمارے پاس۔ اب ان شکلوں کی پریکٹس کرنے کے بعد آپ ان سے مکمل اردو لکھ سکتے ہیں۔ آپ حیران ہوں گے یہ کیسے ممکن ہے۔ یہ میں نیچے آپ کو 2 لائنیں لکھ کے بتاؤں گا، اور اس کے اندر استعمال ہونے والی یہ تمام شکلیں بتاؤں گا کہاں کس طریقے سے استعمال ہوئی ہیں۔ تو ہم علامہ اقبال کا یہ شعر لکھ لیتے ہیں، نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویراں سے، یعنی انسان کو نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویراں سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بہت زرخیز ہے ساقی۔ بڑا پاپولر شعر ہے یہ، اور اسی شعر کے اندر ہم نے یہ تمام اوپر کی شکلیں استعمال کر کے اسے لکھا ہے۔ تو میں آپ کو ایک ایک حرف کے اندر استعمال ہونے والی یہ شکلیں کہاں چھپی ہوئی ہیں وہ سب آپ کو بتاؤں گا۔ ہمارے ساتھ رہیے، اور یہ ایسا ایک انوکھا طریقہ ہے، اس کو سیکھنے کے بعد آپ خود بھی سیکھ سکتے ہیں، اپنے بچوں کو بھی سکھا سکتے ہیں۔ اب بہت آسانی ہو گئی ہے، ٹھیک ہے۔ ہم نے یہ ایک شعر لکھ لیا ہے۔ اب ان کے اندر یہ جو حروف استعمال ہوئے ہیں، سب سے پہلے ہم نے وہ قوما جو میں نے 12ویں نمبر پہ بنایا تھا
نون کے لیے استعمال کیا ہے، اور اس کے بعد ہی جو 13ویں نمبر پہ یعنی لاسٹ جو بنا ہوا ہے مدنما، یہ ان کے جوڑ کے لیے استعمال ہوا ہے، یعنی ہے اور یہ کے بیچ میں استعمال ہوا ہے، دیکھیں اس طریقے سے۔ پھر اس کے بعد یہ جو ہے وہ الف کے بعد جو چھوٹا سا، یعنی میں نے کہا تھا یہ بے کی شکل کے جو حروف ہیں ان کا شروع کا سرا ہے، یہ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، تو یہاں جڑ گیا۔ اس کے بعد ہم نے ایک نارمل دائرہ جو ہوتا ہے یعنی نون غنہ، اسے ہم نے استعمال کیا، تو آپ نے مکمل نہیں لکھ دیا، ٹھیک ہے۔ نقطے وغیرہ تو آپ کو معلوم ہے کیسے بنائے جاتے ہیں۔ اس کے بعد 7 کی شکل جو ہم نے جو مد ہم نے استعمال کیا تھا، تو یہ مد چھوٹا والا یہ ہم نے استعمال کیا، اور پھر 7 کی شکل کا جو اوپر کا حصہ ہے وہ یہاں پہ یہ کے ساتھ استعمال ہوا اور یہ کا سرا بناتا ہے، اور اس کے بعد ہم نے سیدھی لائن کھینچ لی تو ہے لکھ دیا۔ اسی طریقے سے آگے لفظ ہے نا امید۔ نون جو ہے ہمارے پاس، جو ہم نے نون غنہ کے بعد قوما بنایا تھا، یہ وہی قوما ہے، یہ نون کی شکل میں یہاں پہ استعمال ہو رہا ہے۔ پھر اس کے ساتھ ہم نے الف جوڑ دیا تو یہ نون الف نا بن گیا، ٹھیک۔ اچھا، امید ظاہر سی بات ہے الف ہے۔ الف کے بعد جو میم ہے، میم بظاہر مشکل لگتا ہے لیکن یہ بہت آسان ہے۔ آپ نے صرف ایک نقطہ بنانا ہے اور نقطے کے آخری سرے کو جوڑتے ہوئے آگے ایک چھوٹا سا خم لگانا ہے تو میم تیار ہو جائے گا۔ اگر صرف میم ہوگا تو نیچے الف جوڑ دیں گے، اکیلا میم بن جائے گا۔ تو یہاں پر ہم نے میم کا شروع کا سرا بنایا ہے اور اس کے بعد قوما استعمال کیا یہ کے لیے، پھر دوبارہ ہم نے آگے دال لکھ دی، تو یہ امید کا جو لفظ ہے یہ یعنی میم اور قوما اور دال کی مدد سے یہ مکمل ہو گیا ہے۔ اب ہمیں یہاں پہ دال لگا لیتے ہیں تو یہ لفظ امید بن گیا۔ اچھا، اقبال الف جو ہے وہ آپ کو معلوم ہے، قاف کو ذرا دیکھیے کیسے بنتا ہے، یہ بھی قومے سے تیار ہوتا ہے، یعنی جو قومہ اوپر کی طرف مڑا ہوا ہے سب سے پہلے ہم نے اسی قومے کی شکل بنانی ہے، یہ دیکھ لیں اوپر کی طرف مڑا ہوا۔ اس کے بعد ہم نے اس کو آگے سے بند کر کے تھوڑا سا اس کی گردن نیچے کو نکال لینی ہے، اور پھر جو الف کے بعد ہم نے بے کی شکل کی چیز استعمال کی تھی اس کو یہاں جوڑنا ہے، اور پھر یہ بڑا قومہ اور اس کے ساتھ الف جوڑ دیا، تو اقبال کا لفظ جو ہے اقبا یہ تیار ہو گیا۔ اچھا، لام کے لیے لام بھی بہت آسان ہے۔ ہم کیا کریں گے، لام کے لیے پہلے الف لگائیں گے اور الف کے ساتھ ہم نے اسی نون غنے کو جوڑ لینا ہے، لفظ حرف لام جو ہے وہ تیار ہو گیا۔ اسی طریقے سے اپنی، اچھا یہاں پہ دیکھیں چھوٹا مد ہم نے استعمال کیا، اس کے بعد قومہ ہے اور قومے کے بعد ہی نون غنہ استعمال ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اپنی جو حرف ہے لفظ ہے یہ تیار ہو گیا، یہاں پہ دیکھیں قومہ استعمال ہوا ہے، تو 3 نقطے نیچے اور ایک نون کا نقطہ ڈالا۔ اچھا کشت، دیکھیں کاف کے لیے سب سے پہلے الف ہے، اور یہ سین کے جو دندان ہیں یہ سب کے سب دندان وہ الف کے بعد جو شکل ہے اس سے بنتے ہیں، اور کش جو ہے کاف کی، یہ جو 7 کا اوپر کا حصہ ہے اسی کو تھوڑا سا کھینچ لینا ہے تو کاف کی کش بن جائے گی، اور آگے تے ہم نے اس کے ساتھ جوڑ دی، کشت ویرا۔ اچھا، واو، اور جیسے ہم نے قاف بنائی تھی ویسے ہی واو بنتی ہے قومے کے ذریعے سے، قومہ بنایا، قومے کو آگے سے بند کر کے تھوڑا سا نیچے کیا اور آگے رے کی شکل جوڑ دی تو واو تیار ہو جائے گا۔ اچھا، یہاں پہ دیکھیں یہ بنانے کے لیے وہی حرف شروع میں لگایا، نیچے رے جوڑی تو ویرا کا لفظ تیار ہو گیا، آگے نون غنہ جوڑ دیا۔ تو اگر آپ نے اس ایک لائن میں دیکھا کہ یہ تمام شکلیں ہم نے اوپر بنائی ہیں اور انہی کو جوڑ کر یہ الفاظ تیار ہو رہے ہیں۔ اچھا، اگلی لائن بھی اسی طریقے سے میں آپ کو ایک ایک حرف کر کے بتا دیتا ہوں۔ تو یعنی بات کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ نے اگر ان شکلوں کو سیکھ لیا
تو آپ بہت آسانی سے اردو خطاطی سیکھ جائیں گے۔ تو یہ دیکھیں انہی شکلوں کو استعمال کرتے ہوئے یہ نم کا لفظ میں نے لکھا ہے، نون ہے، میم ہے، اس کے ساتھ الف جوڑا ہے نیچے کو، نم بن گیا۔ اچھا، ہے کے لیے دیکھیں چھوٹا مد ہم نے استعمال کرنا ہے، پھر وہ 7 کے اوپر کی ڈنڈی استعمال کرنی ہوتی ہے تو ہے بن جائے گا۔ ہو لکھنا ہے، اس کے ساتھ واو جوڑ دیں گے۔ تو لکھنا ہے، یہ الف کی طرح تھوڑا سا جوڑ کے آگے واو جوڑ دیں۔ اور یہ دیکھیں لفظ حرف یہ جو ہے یہ بھی استعمال ہوتا ہے صرف مد کے ذریعے سے، چھوٹا مد ہم نے استعمال کیا ہے۔ دیکھیں مٹی جو ہم نے لکھی ہے تو اوپر میم کا سرا لگا کے اس کے بعد بھی یہی چھوٹا مد استعمال ہوا ہے، پھر کوما اور اس کے بعد نون غنہ ہم نے استعمال کیا۔ تو یہ ہے طریقہ اردو خطاطی کا، جسے آپ عام قلم سے بھی سیکھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ میں ایک نیکسٹ ویڈیو بناؤں گا جس کے اندر انہی اشکال کی مدد سے، یہ 13 شکلیں ہیں، ان کی مدد سے اردو کے تمام حروف، ہر قسم کا حرف انہی کی مدد سے بناؤں گا۔ جیسے یہاں پہ دیکھیں لفظ حرف صاد ہمارے پاس نہیں ہے، صاد میں بنا کے دکھاؤں گا انہی شکلوں سے، تویں بناؤں گا اسی سے، دو چشمی ہے وغیرہ، جتنے یعنی آپ حروف سوچ سکتے ہیں جو اردو میں مختلف شکلوں میں استعمال ہو سکتے ہیں، وہ تمام حروف انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں بناؤں گا تاکہ آپ کو آسانی سے پتہ چلے کہ کون سی شکل سے کون سا حرف کس طریقے سے بنتا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی، اسے لائک اور شیئر کریں۔ اجازت دیں اگلی ویڈیو تک کے لیے، اللہ نگہبان۔